دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میاں منظور بٹو کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ میاں منظور بٹو کے والدین کون تھے؟ ان کے والدین کیوں قادیانی ہو گئے تھے؟ کیا منظور صاحب بھی قادیانی تھے؟ ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری؟ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ شادیاں کتنے کی اور 8 بچے آج کیا کر رہے ہیں؟ کس فیلڈ میں ہیں؟ منظور بٹو نے کتنی سیاسی پارٹیاں بدلی؟ ان کو سب سے بڑا لوٹا کیوں کھا جاتا ہے؟ جب ان پر کیمرہ چوری کا مقدمہ بنا، وفات کیسے ہوئی، دفن کہاں ہوئے؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: میاں منظور بٹو کے والد میاں جہانگیر احمد بٹو تھے۔ ان کا تعلق ہندوستان کے گاؤں معظم سے تھا۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ میاں جہانگیر احمد بٹو نے اپنے گاؤں کے اسکول ہیڈ ماسٹر سے متاثر ہو کر قادیانی فرقے میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ 1995 کے موسم گرما میں جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹے میاں منظور بٹو نے مذہبی اختلاف کی وجہ سے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ یہ واقعہ اس وقت کی پنجاب کی سیاست میں بہت مشہور ہوا تھا۔ میاں منظور بٹو کی والدہ محترم امیر بیگم تھی۔ وہ سنی مسلمان تھی اور خاندان کے روایتی مذہب پر قائم رہی۔ میاں منظور بٹو نے خود کہا کہ انہوں نے اپنی والدہ اور باپ دادا کا مذہب اختیار کیا، یعنی وہ مکمل طور پر سنی مسلمان رہے اور والد کے عقیدے کو مسترد کر دیا۔ ان کی والدہ کے نام پر خاندان نے امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، جس کی سربراہی میاں منظور بٹو کی بیٹی روبینہ شاہین بٹو کر رہی ہے۔ یہ ٹرسٹ آج بھی فعال ہے۔ میاں منظور بٹو اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ابتدائی زندگی: میاں منظور احمد بٹو 14 اگست 1939 کو برطانوی ہندوستان کے گاؤں معظم میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بٹو راجپوت خاندان سے ہے۔ تقسیم ہند کے بعد خاندان پاکستان آیا اور اوکاڑا ضلع کے حویلی لکھا کے قریب گاؤں وسابے والا میں آباد ہو گیا۔ منظور بٹو نے ابتدائی تعلیم حویلی لکھا میں حاصل کی، میٹرک بھی وہیں سے کیا، انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج سہیوال سے پاس کیا، گریجویشن گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن لاہور سے مکمل کی۔ شادیاں: میاں منظور بٹو نے 2 شادیاں کی۔ دیہاتی رواج کے مطابق جب پہلی شادی سے کئی سال تک اولاد نہ ہوئی تو خاندان نے دوسری شادی کروا دی۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دوسری شادی کے بعد پہلا بچہ پہلی اہلیہ سے ہی پیدا ہوا۔ یہ واقعہ خاندان میں بہت یاد رکھا جاتا ہے۔ ان کی زندہ اہلیہ بیگم کلثوم منظور بٹو تھی، جو ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہی۔ بٹو صاحب کی ایک اہلیہ زیادہ تر گاؤں میں رہتی تھی، دوسری اہلیہ لاہور میں رہتی تھی جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ گاؤں والی اہلیہ باقاعدگی سے دودھ، مکھن، آٹا، شہد اور دیہاتی اشیاء شہر بیچتی رہتی تھی۔ اولاد: میاں منظور بٹو کے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ سب بچے دونوں اہلیہ سے ہیں۔ آئیے ایک تفصیلی حال دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، میاں معظم جہاں زیب بٹو خاندان کے بڑے بیٹے ہیں۔ انہوں نے 1997 سے 1999 تک پنجاب اسمبلی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دی۔ اوکاڑا اور دیپال پور کے مقامی اور قبائلی حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، میاں خرم جہانگیر بٹو 25 فروری 1976 کو پیدا ہوئے۔ 2008 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر متحرک رہے، بعد میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا۔ نمبر 3، میاں ذیشان منظور بٹو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ نمبر 4، روبینہ شاہین بٹو 2002 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے مخصوص نشست پر رکن اسمبلی منتخب ہوئی اور 2008 میں پنجاب اسمبلی کی رکن رہی۔ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کی صدر ہیں۔ نمبر 5، جہاں آرا بٹو کالم نگار اور تجزیہ کار ہیں جن کے مضامین انگریزی اور اردو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ نمبر 6، عائشہ منظور بٹو پیمرا میں ڈائریکٹر جنرل ڈی جی کے اہم عہدے پر فائز رہی۔ وہ خاندان کی ان ابتدائی خواتین میں شامل تھی جنہوں نے اعلیٰ ترین ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ انگریزی شاعری کا مجموعہ پیٹلز ان مائی ڈائری ان کی معروف تصنیف ہے۔ نمبر 7، آمنہ بٹو قصوری معروف تعلیمی ادارے بیکن ہاؤس سسٹم اور کنکورڈیا کالج کے پروجیکٹ سے وابستہ رہیں۔ نمبر 8، تبانہ بٹو بعض جگہوں پر اس بیٹی کا نام لکھا ہے تاہم یہ کنفرم نہیں ہے۔ کتنی سیاسی پارٹیاں بدلی؟ میاں منظور احمد بٹو نے اپنی عملی سیاست کا آغاز 1970 کی دہائی میں ایئر مارشل اصغر خان کی پارٹی تحریک استقلال سے کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک میں سیاسی ہلچل عروج پر تھی۔ 1983 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں وہ چیئرمین ضلع کونسل اوکاڑا منتخب ہوئے، جس نے ان کے لیے پنجاب کی سیاست کا راستہ کھول دیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد
جب محمد خان جنیجو کی قیادت میں مسلم لیگ دوبارہ منظم ہوئی تو منظور بھٹو مسلم لیگ کا حصہ بن گئی۔ یہیں سے ان کے اقتدار کا سنہری دور شروع ہوا۔ وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بنے اور اپنی جوڑ توڑ کی صلاحیتوں کے بلبوتے پر 2 بار اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1993 میں جب میاں نواز شریف اور مسلم لیگ میں اختلاف نے شدت اختیار کی تو مسلم لیگ 2 حصوں نواز لیگ اور جنیجو لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ منظور بھٹو مسلم لیگ جنیجو میں شامل ہو گئے۔ 1993 کے عام انتخابات کے بعد پیپل پارٹی کی مدد سے منظور بھٹو وزیر اعلیٰ بنے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس اسمبلی میں میجارٹی نہیں تھی، پھر یہ کیسے وزیر اعلیٰ بنے؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ 1995 میں پیپل پارٹی اور جنیجو لیگ کے اندرونی اختلاف کے بعد انہیں وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی جماعت مسلم لیگ جناح بنا لی۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار آئے تو منظور بھٹو مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئی۔ 2008 کے عام انتخابات میں میاں منظور بھٹو نے آزاد حیثیت سے 2 قومی نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور بعد ازاں پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ انہیں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر بنایا گیا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد جب تحریک انصاف کی لہر چلی تو منظور بھٹو نے اپنے بیٹے خرم جہانگیر اور بیٹی کے ہمراہ کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کی اور اس میں رہے، لیکن یہ ساتھ زیادہ طویل نہ چل سکا۔ 2020 اور بالخصوص 2024 کے عام انتخابات کے دوران وہ اپنے پورے خاندان سمیت دوبارہ پاکستان پیپل پارٹی کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ زندگی کے آخری ایام تک ان کی وابستگی پاکستان پیپل پارٹی ہی سے رہی۔ آٹو بایوگرافی جرم سیاست۔ میاں منظور بھٹو نے اپنی خود نوشت جرم سیاست جیل میں لکھنا شروع کی تھی اور 2000 کے آس پاس مکمل کی۔ اس کتاب میں بہت سے عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں، مگر ایک واقعہ بہت ہی عجیب ہے: کیمرہ چوری کرنے کا الزام۔ تھوڑا پس منظر جان لیتے ہیں۔ 1997 کے عام انتخابات کے بعد میاں نواز شریف مرکز اور پنجاب دونوں جگہ بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئے۔ میاں منظور بھٹو 1993 سے 1995 تک مسلم لیگ نون کے سخت سیاسی حریف رہے تھے اور انہوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر پنجاب میں نون لیگ کو اقتدار سے باہر کیا تھا۔ نواز شریف حکومت کے قیام کے فوراً بعد بھٹو صاحب اور ان کے اہل خانہ کے خلاف درجنوں مقدمات قائم کیے گئے۔ انہی مقدمات کی لہر میں چیف منسٹر ہاؤس کی مبینہ اشیاء کی چوری کا کیس بھی درج ہوا۔ الزام عائد کیا گیا کہ 1995 میں وزارت اعلیٰ سے الگ ہوتے وقت منظور بھٹو اور ان کے بیٹے نے چیف منسٹر ہاؤس سے سرکاری ویڈیو کیمرہ اور چند دیگر قیمتی الیکٹرانک آلات غیر قانونی طور پر اپنے ساتھ منتقل کیے۔ ایک سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر پارلیمنٹرین پر چند ہزار روپے کی قیمت کے گھریلو ویڈیو کیمرے کی چوری کا الزام ملکی سیاست اور میڈیا میں غیر معمولی موضوع بن گیا۔ اخبارات اور عوامی حلقوں نے اس کا موازنہ ماضی میں سیاستدانوں پر بنائے جانے والے روایتی بھینس چوری کے مقدمات سے کیا، لیکن پاکستان کی تاریخ ایسے مقدمات سے بری پڑی ہے۔ ان میں تنخواہ نہ لینے کا کیس، عدت کا کیس، القادر ٹرسٹ کیس بھی شامل ہے۔ آخری وقت: میاں منظور بھٹو طویل علالت کا شکار تھے۔ آخری 2 سالوں سے ان کی صحت خاصی خراب تھی اور وہ فعال سیاست سے دور ہو چکے تھے۔ وہ لاہور میں اپنے گھر پر زیر علاج رہے۔ وفات 16 دسمبر 2025، جگہ لاہور، عمر 86 سال۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔